وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا بحمدہ تعالی و بکرم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معمول کے مطابق آج بھی ہماری تلاوت ہوئی۔ غالباً آپ حضرات سننے والے اگر ہوش میں ہیں تو آپ خود ہی بتائیں آج کتنے پارے ہوئے ہوں گے۔ الحمدللہ، جو ایکٹیو ہیں وہی آخر تک ہوتے بھی ہیں۔ قرآن پاک سننا یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ آپ ڈیوٹی نہیں ادا کر رہے ہیں بلکہ اللہ کا کلام سن رہے ہیں۔ قرآن کا 1/3 حصہ آج گزر چکا ہے، 10 پارے ہو چکے الحمدللہ۔ مولا کریم بقیہ 2/3 بھی آپ کو تجوید کے ساتھ سننے اور ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کے ان صورتوں میں جو بیان فرمایا، ایک سورۃ الانفال ہے۔ انفال جو ہے مال غنیمت کو کہتے ہیں۔ اصل میں یہ بدر کے متعلق نازل ہوئی یہ پوری سورہ انفال۔ مال غنیمت کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا، اس سلسلے میں یہاں پر اس سورہ میں کئی باتیں آئی ہیں۔ بدر کے میدان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا لوگوں کو ابھارنے کے لیے یا میدان میں مضبوط رکھنے کے لیے کہ فلاں فلاں کو جس طرح سے کارکردگی ہوگی ویسا انعام دیا جائے گا۔ تو اس میں جتنے جوان تھے وہ میدان میں کود پڑے ہیں، جو بوڑھے صحابہ تھے عمر والے وہ جھنڈوں کو مورچوں کو سنبھالے ہوئے تھے، خیموں کو سنبھالے ہوئے تھے۔ میدان کی ظاہر سی بات ہے فوج کی حفاظت کے لیے بھی کچھ صحابہ ہوا کرتے، تو انہوں نے مورچے سنبھال لیے، جوان لڑنے کے لیے میدان میں کود پڑے۔ اور ایسی سخت ترین لڑائی ہے کہ بدر کے میدان میں آپ کو پتہ ہے، تاریخ گواہ ہے، یہ 313 تھے اور وہ 1000 سے زیادہ تھے۔ باوجود اس کے اللہ نے روشن فتح عطا فرمائی، اور یہ جوان صحابہ نے 70 کافروں کو مار گرایا تھا اور 70 کو قیدی بنا کر لائے تھے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ حضور نے جو اعلان فرمایا تھا جس کی جیسی کارکردگی ہوگی ویسا انعام ہے، تو جو جوان صحابہ تھے ان میں یہ باتیں چلنے لگی جو بدر کا مال غنیمت ہے وہ غالباً جوان صحابہ کو زیادہ ملے گا۔ تو بوڑھے صحابہ وہ کہتے کہ اگر ہم مورچہ نہ سنبھالتے تو تم میدان میں اترتے کیسے؟ بہت تیز ہمارے حاجی صاحب جو ہے بے شک فرماتے ہیں، کیونکہ بوڑھوں کا اپنا ایک رول ہوتا ہے۔ بڑھاپا جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے کہ اللہ کی طرف لوٹنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ جو جوان بیٹھے ہیں اللہ ان کو بھی اچھا بڑھاپا عطا فرمائے، عبادتوں کے ساتھ، اور اللہ کی طرف لوٹ آنے والا بڑھاپا یہ نعمت ہے۔ کیونکہ زندگی میں جوانی میں جو کرنا تھا کر لیا، لیکن آخر عمر میں اللہ نے اس کو ہدایت دی کہ وہ مسجدوں کی طرف آ گیا ہے، پابند ہو گیا ہے، اور یہ احسان ہے اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ اسے پاک کر کے دنیا سے اٹھانا چاہتا ہے۔ اور میرا مولا فرماتا ہے جس کی اسلام میں داڑھی سفید ہو گئی، اللہ فرماتا ہے مجھے اس کو عذاب دینے میں حیا آتی ہے۔ اللہ حیا فرماتا ہے بوڑھے کو عذاب دینے میں، اور بڑھاپے میں بھی جس کی ایک بھی نہیں نکلی اس کا کیا ہے؟ بہرحال تو بوڑھے صحابہ یہ کہنے لگے ہم مورچہ سنبھالے تھے، ہمارا مال غنیمت تو ہمیں زیادہ ملنا چاہیے۔ تو یہ بات چل رہی تھی کس نے زیادہ کارکردگی کی ہے میدان بدر میں، یہ جوان صحابہ کا یا پھر بوڑھے صحابہ کا، کس کا کارنامہ زیادہ بڑا ہے؟ تب یہ سورہ انفال میں آیتیں نازل ہوئی۔ اللہ نے کیا ہی بہترین انداز میں فرمایا، فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ رب فرماتا ہے محبوب آپ ان سے فرمائیں، اے صحابہ رسول کے غلاموں، جنگ میں جب تم تیر چلا رہے تھے تم میں سے کسی نے تیر نہیں مارا، اللہ نے تیر چلایا ہے۔
اور تم میں سے کسی نے ان کو قتل نہیں کیا، اللہ نے ان کو قتل کیا ہے۔ یعنی صحابہ کا کام تھا لیکن ان کے کاموں کو اللہ نے اپنا کام فرمایا۔ یہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں کی شان ہے کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے ان کا کیا ہوا کام وہ اللہ کا کیا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مال غنیمت جمع فرمایا اور قیدی بھی آئے بدر کے۔ اب سنیے، اسلام میں یہ ایک پہلی چیز ہے پوری دنیا کو پیش کی جانے والی۔ ہزاروں جنگیں آج بھی ہوتی ہیں، ہو بھی رہی ہیں اور ہو چکی ہیں۔ جنگوں کی ایک تاریخ نکال کر کے دیکھو اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جہاد ہیں ان کو ایک طرف رکھو۔ بدر کے بعد کون سے قیدی آئے تھے پتہ ہے آپ کو؟ ایسے قیدی جنہوں نے مکہ میں صحابہ کا جینا تنگ کر کے رکھا تھا، بہت تکلیفیں دیے تھے، وہ سب گرفتار ہوئے تھے۔ 70 تو مارے گئے تھے جس میں ابو جہل بھی مر گیا تھا، حضرت بلال حبشی کا جو آقا تھا وہ بھی مرا تھا، بڑے بڑے کافر مرے تھے، لیکن جو قید ہو کر کے آئے تھے وہ بھی چھوٹے نہیں تھے، اس میں بھی اچھے خاصے جو بھڑکانے والے لوگ تھے وہ سب گرفتار ہوئے تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے صحابہ اکرام کو بدلہ بھی لینا تھا، اتنے سالوں ہمیں تکلیف دیا، تڑپایا، آج ہاتھ میں آ گئے ہیں۔ لیکن نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ ان کے ساتھ کیا کریں ابھی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ ان میں سے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کو کاٹ کے مار ڈالیں، یہ جتنے ہیں مار ڈالیں ان کو۔ صحابہ کے الگ الگ مشورے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو اگر فدیہ لے کر کے کچھ مال ان سے لے کر کے ان کو آزاد کر دیں، ہو سکتا ہے بعد میں یہ اس سے متاثر ہو کر اسلام میں آ جائیں۔ حضور نے حضرت ابوبکر کے مشورے کو پسند فرمایا۔ پھر اعلان ہوا ان قیدیوں کے ساتھ کہ تم میں سے جس کے پاس بھی مال ہے وہ اتنا اتنا فدیہ دے اور آزاد ہو جائے۔ تو جو سیٹ لوگ تھے پیسے دے رہے تھے، آزاد ہو رہے تھے، لیکن جس کے پاس مال نہیں تھا اس کے لیے ایک دوسرا آپشن تھا حضور کی طرف سے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ سب سے پہلی چیز دنیا میں قائم فرمائی، قیدیوں سے جس کے پاس مال نہیں تھا اس کو آپشن، سیکنڈ آپشن یہ تھا کہ تم اگر کوئی ہنر جانتے ہو، کوئی فن جانتے ہو تو میرے 10 صحابہ کو سکھاؤ اور آزاد ہو جاؤ۔ یعنی اگر ان کے پاس کوئی فن ہے، کوئی کاریگری جانتا ہے، کوئی بھی کسی بھی طرح کا علم جانتا ہے، حضور نے آپشن دیا تھا میرے مدینے کے صحابہ میں سے 10 صحابہ کو تم وہ ہنر سکھاؤ اور آزاد ہو جاؤ۔ قیدیوں سے بھی کام لینا اور علم لینا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ریولیشن ہے، اس سے پہلے کسی نے یہ کام نہیں کیا ہے۔ اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں انصاف کے ترازو پر سب کو برابر رکھا گیا۔ اتفاق ایسا کہ ان قیدیوں میں خود رسول اللہ کے چچا عباس بھی گرفتار ہو کر آئے تھے، وہ ایمان لائے ہوئے نہیں تھے، ایمان لائے ہوئے نہیں تھے، گرفتار ہو کر کے آئے۔ اور ظاہر سی بات ہے وہ جب میدان میں آئے تھے ان کے پاس کچھ نہیں تھا، لیکن مکہ میں جب جنگ کے لیے نکل رہے تھے تو اپنی بیوی ام الفضل کو کچھ پیسے دے کر کے کہا تھا سونے کے سکے فلاں مٹکے میں یا کسی جگہ اس کو اندر بند کر کے رکھ دو، کسی کو خبر نہ ہو۔ جنگ میں آنے سے پہلے، بدر میں آنے سے پہلے اپنی بیوی کو دے کر آئے تھے اور وہ چھپا دیے گئے پیسے تہہ خانے میں۔ اب ان کے پاس یہاں میدان میں گرفتار ہونے کے بعد کچھ نہیں تھا۔ جب ان کی باری آئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی کہا جیسے سارے قیدی دے رہے ہیں آپ بھی دیں، کیونکہ دشمنوں کے ساتھ آئے تھے آپ فدیہ دے کر کے آزاد ہو جائیے، یا پھر دوسرا آپشن ہے۔ تو انہوں نے کہا نہ میرے پاس کوئی فدیہ ہے، پیسہ ہے، نہ ہی کوئی دوسری چیز ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدر میں آنے سے پہلے اپنی بیوی ام الفضل کو جو دے کر کے آئے تھے وہ منگوا لو۔ یہ ہے میرے آقا کا علم غیب، لوگوں کو ابھی پیٹھ پیچھے اور دیوار پیچھے کی لگی ہوئی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو تمہارے گھروں میں کیا کیا چیزیں تم چھپا کر رکھے ہو وہ تک جانتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، قرآن میں موجود ہے وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ فرمان قرآن میں آیا ہے، وہ خود کہتے ہیں میں تمہیں وہ سب چیزیں بتا دوں گا جو کچھ تم گھروں میں کھاتے ہو اور جو جمع کر کے رکھتے ہو۔ جب عیسیٰ علیہ السلام اتنا جانتے ہیں تو کیا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں کے احوال نہیں جانتے؟ یقیناً جانتے ہیں۔ رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جیسے ہی یہ فرمایا، حضرت عباس
کیا کہتے؟ جواب کچھ بھی نہیں تھا. فوراً کہنے لگے میں ایمان لاتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پھر ان کو آزاد کر دیا گیا، اور جو کچھ قیدی بچے تھے جن کے پاس دونوں بھی چیزیں نہیں تھیں ان کو مدینہ لایا گیا، اور قید خانہ کہاں تھا؟ مسجد نبوی میں رکھا گیا. کاش ہم کو وہاں قید کر دیا جائے زندگی بھر. مسجد نبوی میں قید کر دیا گیا. اب ہماری تمنا ہے کہ ہم مسجد نبوی میں قید ہو جائیں. وہ تو زمانہ رسول اللہ کا تھا. حضور ہر نماز کے لیے مصلی پر آیا کرتے تھے، جایا کرتے تھے. وہ کیسی جیل ہے، بلکہ وہ حقیقی جنت ہے. جب ان قیدیوں کو لے جا کر کے وہاں رکھا گیا، مسجد نبوی کے ایک کنارے باندھ دیا گیا تھا. میرے عزیزوں، میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں، دنیا آج اسلام کے اوپر جو انگلیاں اٹھاتی ہے کہ یہ کاٹتے ہیں مارتے ہیں، ذرا وہ اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھ لیں. جنگوں کے قیدیوں کے ساتھ یہ ظالم کیا کیا حرکتیں کرتے ہیں تمہیں پتہ ہے؟ گوانتانامو بے جیل دنیا کی سب سے بدنام، ابو غریب جیل، یہ امریکہ کی وہ جیلوں کا ذکر میں کر رہا ہوں جن میں انسانیت سے گری ہوئی حرکتیں کی گئی ہیں قیدیوں کے ساتھ. عراق کے جو فوجی گرفتار ہو کر آئے مسلمان، ان کو پیشاب پلایا گیا ہے. بہت سخت ترین، جانوروں کے ساتھ بھی یہ سب نہیں کیا جاتا. بہت گندی حرکتیں ان قیدیوں کے ساتھ کی گئی جو مسلمان قید ہو کر کے آئے. انسانیت سوز، اخلاق سوز حرکتیں، یہ سب چیزیں ہسٹری میں آج بھی موجود ہے، اور جس کے سامنے بھی یہ ذکر کرو وہ شرم سے پانی پانی ہو جائے گا. یہ کس کی حرکتیں ہیں؟ سپر پاور کی، جو دنیا کو اخلاق تقسیم کرنے کی بات کرتے ہیں، دنیا کے درمیان اپنے کیریکٹر پھیلانے کی بات کرتے ہیں، اور اسلام پر وہ بلیم کرتے ہیں. اسلام میں تو یہ حق اتنا احترام دیا گیا ہے کہ جنگوں سے جو قید ہو کر کے بھی آئے گا اس کو فنڈامنٹل رائٹس ہوں گے، اس کے بنیادی حقوق، اس کے کھانے پینے اور اس کی ساری چیزوں کے حقوق رکھے جائیں گے. یہ نہیں کہ کوئی قیدی آ گیا تو اسے بھوکا پیاسا مار دیا جائے گا. پہلے کے دور میں یہ بھی تھا کہ جو جنگوں میں قید ہو کر کے آتے تھے ان کو آگ میں جلایا جاتا تھا، ان کے ٹکڑے کیے جاتے تھے. اور حیرت کی بات ہے، اسلام کے جہاد 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 کا پروپیگنڈا اتنا پھیلا دیا دنیا میں ان ظالموں نے. اور حد تو یہ ہے کہ ہمارے لوگ بھی ڈرنے لگ گئے، علماء بھی جو ہے بات کرنے سے خوف کھانے لگ گئے. ارے لفظ جہاد بولیں تو کل کہیں ہمیں گرفتار کر کے نہ لے چلے جائیں، کیونکہ یہ دجالی میڈیا نے ایسا پروپیگنڈا پھیلایا ہے جیسے دنیا میں سب سے زیادہ ہم نے قتل کیا. آپ کو میں تاریخ بتاؤں، تاریخ آپ کو پتہ ہے، ورلڈ وار فرسٹ اینڈ ورلڈ وار سیکنڈ، اس میں کتنے قتل ہوئے تھے؟ سرچ کر کے آپ خود محسوس کر لیں گے، پتہ چلے گا آپ کو. فرسٹ ورلڈ وار، عالمی جنگ جو ہوئی، جنگ عظیم، پہلی جنگ عظیم، پوری دنیا اس میں ملوث رہی. اس میں تقریباً 3 کروڑ لوگ مارے گئے ہیں. کروڑ کی بات کر رہا ہوں، لاکھ نہیں. 3 کروڑ لوگ متاثر ہوئے، زخمی ہوئے، مارے گئے. اور دوسری جنگ عظیم میں تو 5 کروڑ سے اوپر لوگ. انسانوں کی کوئی اہمیت ہے یا نہیں؟ کروڑ ایسے ہم یہاں پر تاریخ میں بتایا جا رہا ہے جیسے کوئی گاجر مولی ہے. ایک انسان کی بھی وقات ہے اسلام میں، ایک انسان کی بھی قیمت ہے. 3 کروڑ مارے گئے، 5 کروڑ مارے گئے، لیکن تم میں سے کسی کو آج ہمت نہیں ہے یہ عالمی جنگ کے متعلق کہا جائے کہ یہ سب ورلڈ وار جو ہے دنیا کو فساد میں مبتلا کرنے کی سازشیں تھی اور پوری دنیا کو تباہ کرنے کے آلے تھے. لیکن حیرت اس بات پر ہونا چاہیے ان ظالموں کو، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی 10 سالہ زندگی میں، جو مدنی زندگی ہے، کیونکہ مکی زندگی میں ایک بھی جنگ نہیں ہوئی، حضور نے ہجرت فرمایا مدینہ، اس کے بعد سے لے کر آپ کی وفات تک ٹوٹل آپ کی 10 سالہ مدنی زندگی میں 17 جنگوں میں میرے آقا نے شرکت فرمائی. کتنے؟ مسلمانوں کو یہ بات یاد رہے، 17 غزوات میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شرکت ہوئی. لیکن آپ کو پتہ ہے پورا ان 17 جنگوں میں کتنے لوگ قتل ہوئے تھے؟ ٹوٹل ملا کر کے 260 کے قریب. ان 17 جنگوں میں 260 لوگ جن کی تعداد بتائی جا رہی ہے. اب آپ بتائیں کہاں 260، کہاں 250 لوگ، اور کہاں 5 کروڑ، کہاں 3 کروڑ. ابھی کرنٹ احوال میں ابھی آپ جا کر کے دیکھیں،
عراق امریکہ کی جنگ میں عراق میں نئے نئے قبرستان بن گئے ہیں، قبریں گن نہیں سکو گے آج۔ جو ڈیٹا گورنمنٹ دیتی ہے وہ ایک محدود طریقے کا ہے، باقی وہاں کے جو حالات ہیں اللہ کی پناہ۔ سیریا میں کس نے جنگ چھیڑ رکھا ہے آج تک؟ یمن کو کون مار رہا ہے؟ افغان میں 20 سال نیٹو فوجوں نے کیا کیا؟ ان کے پاس کوئی ڈیٹا ہے؟ ان کے پاس کوئی تعداد ہے؟ کتنے لوگ مارے گئے؟ افغان کی سرحد پر جا کر دیکھیں، عراق ہو، یمن ہو، سیریا ہو، لاکھوں کی تعداد میں قتل ہو گئے، لاکھوں کی تعداد میں قتل ہو گئے۔ چلو ٹھیک ہے، ان کو ایسا لگتا ہے کہ مسلمانوں کا قتل ہوا تو نہیں بولنا چاہیے۔ فی الحال رشیا جو یوکرین پر اٹیک کر رہا ہے، کوئی ان کے پاس تعداد ہے یوکرین میں کتنے لوگ مارے گئے؟ قتل ہے، چاہے کوئی بھی کرے۔ یہ جتنی دجالی میڈیا ہے ان کے منہ میں اب مینڈک بیٹھ گئے ہیں، کوئی نہیں کہنے کی ہمت کرتا ہے کہ رشیا آتنکوادی ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ زبردستی کی جنگ کر رہا ہے۔ ٹیررسٹ کا لفظ استعمال ہی نہیں کریں گے۔ لاکھوں قتل کیے ان لوگوں نے، دنیا میں لاکھوں قتل کیے ہیں۔ میں پوری چیز لے کر کے آپ کے سامنے بیٹھ سکتا ہوں، لیکن اس کے برعکس اسلامی تاریخ میں اگر 250 کی تعداد میں قتل مل جائے تو سچ کہا شاعر نے، سچ کہا، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام۔ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ بات صرف اتنی ہے کہ آج دنیا صرف طاقت کی زبان جانتی ہے، دنیا صرف دولت کی پجاری ہے۔ جس کے پاس آج بہت زیادہ دولت ہے یا جو بہت زیادہ سپر پاور ہے، اس کے سارے عیب یہ دنیا چھپا دیتی ہے، اور جو غریب قوم ہے اس کا ایک جرم بھی پوری دنیا کو دکھا کر کے اس کو سب سے بڑا چور ثابت کرتے ہیں۔ یہ دگلی پالیسی دنیا میں آج موجود ہے، لہٰذا آپ کو نروس ہونے کی ضرورت نہیں۔ تمہارا دین سچا ہے، تمہارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا نے اس روئے زمین پر جو مظاہرہ فرمایا، یقیناً وہ رحمت للعالمین کا مظاہرہ فرمایا، وہی ایک حج ثابت ہے۔ اس حج کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی اور قرآن کی سب سے آخری آیت اس کو بتایا گیا، قرآن کی لاسٹ آیت۔ 23 سال ہو چکے تھے قرآن کو اترتے ہیں، اور آخری آیت تھی یہ جس میں اللہ فرما رہا ہے آج کے دن میں نے الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارا دین کمپلیٹ کر دیا، دین ہمارا مکمل ہو گیا، دین میں اب کوئی شوشہ باقی نہیں ہے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ادھورا ہے ابھی دین، یا بعد میں کوئی اور آئے گا اور اس کو پھر کمپلیٹ کرے گا، ایسا نہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا میں نے آج کے دن تمہارا دین مکمل کر دیا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے اپنی نعمتیں تم کو تمام کر دی۔ یعنی دین اسلام یہ پورا جو ضابطہ دیا ہے، ایک نظام دیا ہے، اللہ فرماتا ہے یہ مکمل نعمتیں دے دیا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اللہ فرماتا ہے میں تمہیں اسلام دے کر راضی ہوا۔ یہ والی جو بات ہے کہ تمہارا دین کمپلیٹ ہو گیا، یہ پچھلی امتوں میں کسی کو نہیں کہا گیا ہے، نہ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں، نہ داؤد علیہ السلام کی کتاب میں، نہ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں، کہیں پر بھی یہ بات نہیں آئی کہ آج تمہارا دین کمپلیٹ ہو گیا۔ نہیں، ان کو دین دیا جا رہا تھا، کتابیں دی جا رہی تھی، کچھ چیزیں باقی تھی تو کہا جاتا کہ اگلے نبی اس کو کمپلیٹ کریں گے، اس کے بعد پھر دوسرے رسول آئیں گے، دوسرے رسول کے بعد پھر بعد میں جو رسول آئیں گے وہ اپنی پچھلی شریعت کو ختم کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں، آدم علیہ السلام کی شریعت میں کچھ چیزیں جائز تھی، بعد میں حضرت نوح علیہ السلام کے آتے ہی وہ چیزیں حرام ہو گئیں۔ بھائی اور بہن کا نکاح حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں جائز تھا، وجہ یہ ہے کہ انسانوں کی ابتدا ہی اس وقت ہے، دوسرے کہاں سے ہوتے ہیں؟ آدم علیہ السلام کی جو اولاد تھی ان میں سے ایک دوسرے کا نکاح جائز تھا، بعد میں جب انسانوں کی تعداد بڑھ گئی تو پھر یہ حرام قرار دے دیا گیا، پھر بہنوں سے نکاح نہیں، یہ شریعت کو، پہلی والی شریعت کو ختم کر دیا گیا۔ نوح علیہ السلام کی شریعت میں کچھ چیزیں جائز تھیں، پھر اس کے بعد آنے والے نبیوں میں اور آگے آنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں وہ چیزیں ختم کر دی گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں کچھ چیزیں جائز تھیں،
اس کو بعد میں آتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کی شریعتوں میں ختم کر دیا گیا۔ تو ایسے ہی ایک حکم تھا اور اس کو بعد والے رسول آ کر ختم کرتے، اخیر میں آئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر یہ قرآن اترا، اور اس کے بعد پھر یہ اعلان ہو گیا، آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے، عالم میں رنگ بدلا صبح شب ولاد۔ اب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آنے کے بعد پچھلی امتوں کے ساری شریعتیں منسوخ ہو گئی، ختم ہو گئی، حکم چلے گا تو صرف اور صرف قرآن عظیم کا ہوگا۔ اب یہ کمپلیٹ کرنے والی کتاب آ گئی۔ ہم نے آج کئی جگہ پر یہ تلاوت کی ہے، وہ مصدقا لما بین یدیہ، یعنی یہ قرآن نئی کتاب تو ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اتاری گئی، لیکن پچھلی کتابوں کی یہ تائید کرتا ہے اور تصدیق کرتا ہے۔ تورات کا، انجیل کا، ایسا نہیں کہ پورا انکار کر دے وہ کتابیں ہی نہیں تھی، نہیں، قرآن ان کتابوں کی تصدیق کرتے ہوئے آیا ہے، ان رسولوں کی تصدیق کرتے ہوئے آیا ہے۔ قرآن کو ایسا آپ نہ سمجھیں کہ قرآن آنے کے بعد وہ کتابیں سچ تھی نہیں، ہمارا ایمان ہے ان کتابوں پر، تورات پر، انجیل پر، زبور پر، لیکن ان کتابوں پر جو اللہ نے اپنے نبیوں پر اتارا تھا، ان کتابوں پر نہیں جو انہوں نے بنا لیا۔ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں پر اتارا تھا وہ کتابوں پر ایمان رکھنا، یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر آپ نے ان کتابوں کا انکار کیا تو آپ مومن ہی نہیں۔ تو اب قرآن عظیم کے آنے کے بعد ساری شریعتیں منسوخ ہو گئی۔ اب سنیے ایک روایت میں بتاتا ہوں، بعض لوگ اس چیز کو سوال بھی کر رہے تھے، اس لیے حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہیں۔ حضرت عمر کے پاس تورات تھی۔ تورات جانتے ہیں؟ یہ موسیٰ علیہ السلام پر اتاری ہوئی کتاب ہے، پچھلی امتیں اس کو پڑھتی رہیں، یہودیوں کیا اس کی تلاوت ہوتی رہی، اس کے احکام چلتے رہے۔ تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تورات تھی، آپ وہ پڑھ رہے تھے۔ دیکھیں اللہ کی کتاب ہے، ہمارا ایمان ہے اس پر۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہوتا رہا اور حضرت عمر پھر پڑھتے رہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلال میں ان سے کہا، اے عمر دیکھتے نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس سے غضبناک ہے، ناراض ہے، تم پڑھے جا رہے ہو؟ حضرت عمر نے کہا، میں کوئی غلط کتاب نہیں، اللہ کی کتاب پڑھ رہا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پچھلے نبیوں پر اتارا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر، اب دیکھیں یہ بڑا پاورفل جملہ ہے، جو لوگ ان کتابوں میں سے بھی کچھ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس پر بھی عمل کر لیں گے، اس پر بھی عمل کر لیں گے، ان کے لیے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قسم رب ذوالجلال کی عمر، اگر موسیٰ آج زندہ ہوتے تو وہ تورات نہیں میری شریعت کو فالو کرتے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو وہ میری شریعت کا اتباع کرتے، نہ کہ تورات کو۔ تو جس پر اترا ہے، جس پر اتاری گئی ہے تورات، اس کے بارے میں حضور فرما رہے ہیں، اور پھر حضرت عمر فاروق نے بند کر دیا۔ میرے عزیزو، اسی طرح کی بات حضرت عبداللہ بن سلام، ایک صحابی یہودی تھے وہ، اور ایمان لائے، مدینہ طیبہ کے بڑے عالم تھے، یہودیوں کے عالم، اور وہ جب اسلام لائے تو انہوں نے بہت ساری چیزیں ریسرچ کیا تھا، ظاہر سی بات ہے وہ پڑھے لکھے ہوئے تھے، بہت ساری نشانیاں بھی دیکھے تھے۔ پھر جب اسلام بھی لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ عرض بھی کیے تھے کہ آقا، میں یہودیوں میں جب تھا تو عالم تھا، دعا فرمائیں کہ ایمان لانے کے بعد مسلمانوں میں بھی ویسا ہی علم مجھے ملے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمایا، اور ان کو حبر الامہ کہا گیا، پوری امت کا عالم دین عبداللہ بن سلام۔ سنیے، ہوتا یہ تھا کہ یہودی مذہب میں، یعنی تورات کے اس شریعت کے اعتبار سے سنیچر کے دن شکار کرنا حرام، شریعت موسوی میں سنیچر کو شکار کرنا حرام۔ دوسری چیز، اونٹ کا گوشت کھانا بھی ان کے ہاں حرام۔ یہ شریعت موسیٰ میں دونوں چیزیں حرام تھی، اور امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے دونوں چیزیں کیا ہیں؟
حلال ہے. سنیچر کے دن بھی آپ گوشت کھا سکتے ہیں, شکار کر سکتے ہیں, کوئی ممنوع چیز نہیں ہے, لیکن واجب بھی تو نہیں. سنیچر کے دن گوشت کھانا واجب ہے نہیں, اجازت ہے, کوئی دن ہمارے لیے پابندی نہیں ہے. اور رہی بات اونٹ کے گوشت کی, اونٹ حلال جانور ہے, امت محمدیہ کے لیے حلال قرار دیا گیا. اب اس کو کھا سکتے ہیں آپ, جائز ہے. لیکن ساتھ میں پھر آپ سے پوچھتا ہوں, کھا سکتے ہیں, کھانا واجب ہے؟ کھا سکتے ہیں, واجب نہیں. اب سنیے, اس کے بیچ میں حضرت عبداللہ بن سلام چلنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اگر میں بچ جاتا ہوں, اونٹ کا گوشت نہیں کھاتا, تو شریعت موسوی پہ بھی عمل ہو جائے گا, شریعت مصطفیٰ پہ بھی عمل ہو جائے گا. کیونکہ شریعت مصطفیٰ میں کھانا واجب نہیں ہے, کھانے کا ضروری نہیں ہے. نہیں کھاؤں گا تو نہیں کھاؤں گا, تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر تو عمل ہو ہی جائے گا, لیکن موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر بھی عمل ہو جائے گا. سنیچر کے دن شکار کرنا ضروری تو ہے نہیں اسلام میں, بچ جاؤں گا تو دونوں شریعتوں پر عمل ہو جائے گا. ایک صحابی رسول تھے, جلیل القدر صحابی ہیں, وہ جب اس طرح کا راستہ اختیار کرنا چاہ رہے تھے تو رب تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ہاں, تم آج کے زمانے میں سوچو, وہ صحابی رسول کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا, صحابی رسول کو, حالانکہ وہ احترام مذاہب کے اعتبار سے کرنے کی کوشش کر رہے تھے, پھر منع کر دیا گیا. آج کچھ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ تھوڑا ادھر بھی عمل کر لیں گے, ادھر بھی عمل کر لیں گے, دونوں میں ہو جائے گا. ہم نان ویج نہیں کھائیں گے تو اسلام میں واجب تو ہے نہیں, لیکن کچھ لوگوں کا دل بھی رہ جائے گا, نہیں کھائیں گے تو وہ بھی راضی ہو جائیں گے, اور ادھر بھی کوئی نقصان نہیں ہوگا. تو یہ جو آدھا تیتر آدھا بٹیر بننے کی جو کوشش کی جاتی ہے, ان لوگوں کے متعلق قرآن نے کہا پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. ہاں, اگر اس نیت سے تم اس طرح سے چلتے ہو کہ یہ بھی راضی وہ بھی راضی, تو یاد رکھ لینا پوری زندگی گزر جائے گی, کوئی تم سے راضی نہیں ہوگا, کوئی راضی نہیں ہوگا. قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ, تم سے یہودی اور عیسائی ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم ان کے دین میں داخل نہ ہو جاؤ. یہ قرآن کی آیت میں پڑھ رہا ہوں. تو راضی کرنے کے لیے جو چکر چلائے جاتے ہیں, اس میں کبھی بھی تم راضی نہیں کر سکتے. ہم نے دیکھا ہے آج بھی حالات کو, بیچارے برسوں ان کی خدمت کرنے والے لوگ بھی ایک دن اگر ان سے کوئی ایسی چیز سرزد ہو گئی تو پرانی خدمات سب بھلا دی جاتی ہیں, اور مسلمان نام سے ان کو مار دیا جاتا. تو یا تو پھر تمہیں سب چھوڑ کر کے اگر وہی چیز پسند ہے تو پھر چلے جاؤ, لیکن اسلام میں رہنا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو سب سے بڑی پرائیورٹی, پہلی ترجیح, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کے رسول کی رضا, یہ سب سے پہلی چیز ہے ہمارے. دنیا روٹتی ہے تو روٹے, وہ سب کبھی راضی ہو نہیں سکتے. یہ آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی, اور اسلام کے بارے میں اللہ کیا فرماتا ہے, وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا, میں تمہیں اسلام دے کر راضی ہوا. یہ اللہ کا پسندیدہ دین ہے. کبھی آپ اندازہ کرتے ہو چلتے پھرتے آپ مسلمان ہوئے, تمہارے گھروں میں اسلام ہے, یہ بائی برتھ آپ کو مل گیا ہے, بغیر محنت کے ملا ہے, اسی لیے مسلمانوں کو اس کی قدر نہیں ہے. یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس دین کی خواہش پچھلے نبی کیا کرتے تھے. بنی اسرائیل کے انبیاء اکرام خواہش کرتے تھے کہ اللہ آخری نبی کی امت میں ہمیں پیدا کرنا ہے. مجھے بتاؤ ہم میں سے کون دعا کر کے اس امت میں پیدا ہوا ہے؟ ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں ہی عطا کیا ہے, اور اتنی بڑی نعمت کہ یہ دینے کے بعد رب تعالیٰ پھر فرماتا ہے میں تم کو یہ دین دے کر راضی ہوا. پچھلی امتوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے دین اتارے ہیں, موسیٰ علیہ السلام ہو, عیسیٰ علیہ السلام ہو, ابراہیم علیہ السلام, ان کی سب امتوں کو جو جو شریعت دی گئی, کہیں پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تمہیں دین دے کر راضی ہوا. اسلام کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے کمپلیٹ کر دیا دین جو ہے, اب یہ قیامت تک یہی چلے گا اور تم کو دے کر راضی ہوا. انکمپلیٹ کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر. اور ایک چیلنج ہے ہمارا,
پوری دنیا بھر کے جتنے بھی مذاہب کو فالو کرنے والے لوگ ہیں، وہ انسانی زندگی کے ہر شعبے کا حل اپنے مذہب سے لا کر کے دکھائیں، نہیں ہوگا۔ بہت ساری جگہوں پر کچھ تو ایسے ہیں ہوا میں اڑتے ہوئے مذہب ہیں، ان کی نہ کتاب ہے نہ کوئی چیز ہے، وہ چلتے پھرتے دین ہیں، ان کا کچھ ہے ہی نہیں۔ لیکن کتاب لا پوری فالو کرنے والے جو مذاہب ہیں ان کی بات میں کر رہا ہوں۔ باقی یوں ہی جو آستھا پاستہ کرتے ہوئے جو لوگ دین اختیار کر گئے، ان کی تو نہ کتابوں کا حال ہے، نہ ہی ان کی عبادات کے متعلق ان کے پاس کچھ قانون بنے ہوئے ہیں، نہ شادی کے کچھ نہیں۔ بڑوں نے اس طرح سے کہا کہ پرمپرا ہے، پرمپرا ہے، وہی چیز چلتی چلی گئی۔ اسلام میں ایک ایک چیز کو باندھ کر کے رکھا گیا ہے، ایک ایک مسئلے کو بتا کر رکھا گیا ہے۔ آپ کسی بھی اینگل سے جا کر کے آپ معلوم کر لیں، تمہاری شادی کا بھی مسئلہ آ جائے، کیا چیز حلال ہے کیا چیز حرام ہے، یہ قرآن تمہیں بتا دے گا۔ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حتیٰ کہ تمہیں چلنے کے آداب، تمہارے بیٹھنے کے آداب، تمہارے سونے کے آداب، تمہارے کھانے کے آداب، تمہارے پینے کے طریقے، یہ تو چلے اتنے ہی ہوئے، استنجا جانے کے طریقے، تمہیں وہاں پر طہارت لینے کے طریقے۔ ارے تمہارے کپڑے پر تھوڑی نجاست لگ جائے، اس نجاست کو پاک کرنے کے لیے جو مسئلے لکھے گئے، کتابیں بھر گئی ہیں، کتابیں بھری ہوئی ہیں کہ نجاست کی بھی قسمیں کر دی فقہائے کرام نے۔ نجاست یعنی اڑتے ہوئے پرندے اگر وہ بیٹ کر دیے، وہ پکانا کر دیے، ان میں بھی دو قسم کے پرندے ہیں، حلال پرندے الگ ہیں، حرام پرندے الگ ہیں۔ کس کی بیٹ گری ہے تمہارے کپڑے پر؟ جانوروں میں بھی کچھ وہ جانور ہیں جن کا کھانا حلال ہے، جن کا، اور کچھ وہ جانور ہیں جن کا کھانا حرام ہے۔ کون سے جانور کا تھوک لگا، کون سے جانور کا پیشاب لگا، کون سے جانور کی لید لگی، سب کے مسائل یہ فقہ اسلام میں بتائے گئے۔ پھر کپڑے کے متعلق بھی اتنا ہی نہیں ہے، خالی میں صرف طہارت کی بات کر رہا ہوں۔ نجاست لگی، اگر پیشاب پخانا یا کسی کا جوٹا لگا ہو جانوروں کا، تو اس کو پاک کرنے کے طریقے بھی الگ الگ، یعنی کون سے کپڑے پر لگی ہے، پتلا کپڑا ہے کہ موٹا کپڑا ہے، جاڑا کپڑا ہے۔ اور اس کے بعد پھر اگر چھوٹی نجاست ہے تو اس کی کتنی مقدار لگی ہو تو کتنے اس سے پاک ہو جائے گا، بڑی نجاست لگی ہے پخانا وغیرہ تو کتنا دھونے سے پاک ہوگا۔ یہ سب میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، کوئی دنیا کے دوسرے مذہب کے لا لا کر کے دکھا دو تمہارے ایک کپڑے کو پاک کرنے کے لیے۔ حد ہو گئی میرے عزیزوں۔ اگر آپ فقہ میں اس سمندر میں غوطے کھاتے چلے جائیں، یہ کبھی ختم ہی نہیں ہوتا۔ گھر کے اندر شیشی رکھی ہے گھی کی، اس کے اندر اگر نجاست گر گئی تو اس کے پاک کرنے کے طریقوں پر پوری کتاب لکھی ہوئی ہے۔ ہاں، تیل میں اگر کوئی چیز گر گئی، گھی میں کوئی چیز گر گئی، نجاست، یہ ساری چیزیں، دودھ میں اگر کوئی چیز گر گئی تو کیسے پاک کریں؟ نہانے کے برتن، نہانے کی بالٹی میں کوئی چیز گر گئی، تمہارا ہاتھ لگا ہے یا کوئی چیز اس کے اندر پانی میں آ کر مل گئی ہے تو اس کی بھی قسمیں ہیں، صابن گرا ہے کہ پھول پتی گری ہے یا پھر کوئی نجاست گری ہے، ہر چیز میں اس پانی کو پاک کرنے کا طریقہ بتایا گیا کہ اس پانی میں اتنا پانی اور ملا دو کہ وہ پانی کم ہو جائے۔ یہ مائع مستعمل، یعنی اگر ہاتھ وت لگ گیا ہے، مستعمل ہوا ہے تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ ہے۔ یہ ہو گئی۔ کنواں ہے، کنویں کے اندر اگر چوہا گر گیا، بلی گر گئی، بکری گر گئی، شیر گر گیا، سب کی مقدار ہے۔ چوہا گر گیا تو اتنے ڈول پانی نکال دو، بلی گر گئی تو اتنے ڈول پانی نکال دو۔ کون ہے جو اس دین کو اتنے اینگل سے بنایا ہوا ہے؟ وہ صرف رحمان ہے، رب العالمین ہے۔ طہارت کے مسائل پر ہی اگر میں آپ سے بات کروں تو رات پوری ہو جائے۔ میرے عزیزو، اتنا ہی نہیں ہے، ہمارے کپڑوں کی پاکی صفائی، ہمارے کھانوں کے پاکی صفائی، اور گھر کے اندر کے موجود پانی کی صفائی، اتنے ہی نہیں بلکہ بستروں پر اگر کوئی چیز لگ جائے، مسئلے اگر آپ اٹھا کر کے پڑھیں گے تو شیشے پر بھی اگر کوئی نجاست لگ گئی تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ، زمین پر اگر نجاست گر گئی ہو تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ، ایک ہے اندر کی زمین، ایک ہے باہر کے میدان کی زمین، دونوں کو پاک کرنے کا طریقہ الگ ہے۔ بڑا میدان ہے تو کیا اس کو بھی کپڑوں کی طرح پاک کیا جائے گا؟ کپڑے پر نجاست لگے تو 3 بار دھو اور 3 بار نچوڑ دو اور سکھا دو، پاک ہو گیا۔ میدان پر نجاست لگی ہے تو کیا کریں؟
اس کے لیے بھی حکم بتایا گیا کہ تیز پانی سے اس کو بہا دیا جائے اور سورج کی تیز گرمی اس پر پڑے تو وہ زمین پاک ہو گئی. زمینوں کے پاک کرنے کے طریقے میرے عزیزو یہ صرف اور صرف طہارت کے مسائل ہیں. اس کے بعد زندگی کے اور دیگر مسائل کی طرف آپ جائیں, اتنے لاک کہیں نہیں ملیں گے آپ کو جو اسلام کمپلیٹ بتا رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم, اللہ فرما رہا ہے آج میں نے تمہارا دین مکمل کیا ہے. مجھ جیسا ایک چھوٹا طالب علم یہ بیٹھ کر کے چیلنج کر سکتا ہے کہ زندگی کے کسی بھی اینگل سے کوئی مسئلہ تمہیں لگتا ہو, آؤ ہم قرآن اور حدیث سے اس کا حل بتا دیں گے. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ دین ہے جس نے کوئی چیز خالی نہیں چھوڑی, کوئی چیز نہیں. تمہارے چلنے کے طریقے, تمہارے بیٹھنے کے طریقے, تم پر ایک عبادت فرض کر دی گئی, نماز فرض کر دی گئی. اب اس میں بڑے مسئلے آتے ہیں. انسان ایک طبیعت کے نہیں ہیں, سب کی طبیعتیں الگ ہیں. کوئی بوڑھا ہے, کوئی جوان ہے, کوئی بچہ ہے, سب کی کیٹیگری الگ الگ ہیں. کوئی گونگا ہے, کوئی بہرا ہے, سب کے لیے مسائل نماز کے بتائے گئے. اگر کوئی لنگڑا ہے تو وہ کیسے نماز پڑھے, کوئی لولا ہے تو ہاتھ اٹھا سکتا ہی نہیں ہے, اور کوئی گونگا ہے پڑھ سکتا نہیں, اس کے لیے کیا مسائل ہیں. سارے ایکسیپشنز کے ساتھ یہ مسائل شرعیہ بتائے گئے ہیں, ایک بھی چیز چھوڑی نہیں گئی. آپ کے ذہن میں کوئی چیز گزر رہی ہو تو بتاؤ, اسلام اس کا بھی جواب دیا ہوا ہے. صرف تنہا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 80 لاکھ مسئلوں کا حل بتایا ہے. باقی اماموں کی بات تو چھوڑے, ان کے مسائل سے جو اخذ کیا گیا ہے تو فقہ حنفی. آج دنیا کے ایک دو نہیں, تقریباً ممالک, کئی کنٹری ایسی ہیں اسلامک کنٹریز جہاں کے لا جو چلتے ہیں وہ امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ پر چلتے ہیں, ان کی فقہ پر چلتے ہیں. خرید و فروخت کی بات آئے, اللہ اکبر, ہم نے تو پوری اتنی بڑی بڑی مجلد کتابیں دیکھی, پوری پڑھ بھی نہیں پاتے تھے 6 مہینے صرف خرید و فروخت کے معاملات پر. اور اس میں آپ کو ایسا لگتا ہوگا خرید و فروخت میں کیا مسئلہ ہوگا, گیا یوں لیا اور آ گیا. شریعت اسلامیہ نے ہر اینگل سے بتایا ہے. تم گھوڑا خرید رہے ہو کہ کپڑا خرید رہے ہو کہ غلام خرید رہے ہو کہ سامان خرید رہے ہو, اور ہر چیز کی الگ الگ ویلیو بتائی گئی ہے, اور تمہیں کتنے دن کا اختیار ہے خریدنے والے کو اور بیچنے والے کو. خیار عیب ہے, خیار شرط ہے. یہ مسائل میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں, اسلام اتنا کمپلیٹ ہے, اتنا کمپلیٹ ہے کہ ایک سوراخ بھی اس میں باقی نہیں ہے, ایک سوراخ بھی باقی نہیں ہے. بازار میں جاؤ اور تمہارے لیے سارے مسائل شریعت طاہرہ نے لکھ کر رکھے. حتیٰ کہ آج کرپٹو کرنسی آئی ہے, آج کے زمانے میں ڈیجیٹل کرنسی کا دور ہے, آج شیئر مارکیٹ کے مسائل ہیں. لیکن کوئی یہ کہہ سکتا تھا کہ 1400 سال پرانا دین شیئر مارکیٹ کو کیا بتائے گا, کرپٹو کرنسی کو کیا بتائے گا؟ بلکہ 1400 سال پہلے ہی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ میں جو لین دین ہوا اسی کو اخذ کر کے آج کے فقہائے کرام نے اس کرپٹو کرنسی کے بھی مسائل کا حل بتایا ہے, آج کے شیئر مارکیٹ کے مسائل کا بھی حل بتایا. اسلام پورا ایسا نہیں ہے کہ اب کچھ لوگ یہ اعتراض کریں کہ کہاں لکھا ہے, کہاں لکھا ہے. اسلام جو ہے وہ تھیوری بتاتا ہے, تھیوری ہے, بہت ساری چیزیں, فارمولے ہیں, کچھ ایسے فارمولے ہیں اس پر تم قیامت تک دیکھتے جاؤ. ایک ہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ ہے, کل مسکر حرام, ہر نشہ لانے والی چیز حرام ہے. اب تم اس کا نام وسکی رکھو, ووڈکا رکھو, کریزی واٹر رکھو, کچھ بھی رکھو, لیکن اگر وہ چیز اس کے اندر آ گئی, حضور نے کیا فرمایا, کل مسکر حرام, ہر نشہ لانے والی چیز حرام. یہ ہے فارمولا, نام نہیں دیے گئے ہیں کہ یہ والی شراب حرام ہے, ہاں دیسی شراب نہیں حرام ہے, فلاں کی شراب حرام ہے. ناموں کا کیا ہے, حضور نے کوالٹی بتائی, جس چیز کے اندر ابھی نشہ آتا ہو وہ چیز حرام ہے. اب اس میں نئے نئے نشے جتنے بھی آئے, بچوں نے بہت کچھ ایجاد کر لیے ہیں, بہت کچھ. یہ تو کھانے پینے کی چیزیں اور گاڑیوں کے پیٹرول بھی نہیں چھوڑتے, نشہ کرنے کے لیے وہ بھی چیزیں آج استعمال ہو رہی, وائٹنر ہوئے, پتہ نہیں کون سا بٹن ہے, کون سی چیز بچ گئی بیچارے یہ نشیڑیوں سے, یہ سب کھا جاتے ہیں. میں تو یہاں تک دیکھا کہ جیل کے اندر
چرس گانجا نہیں مل رہا ہے، بہت پابندی، حالانکہ سب آتا ہے، سب چیزیں پاس ہوتی ہیں اور خاکی لوگ ہی لے کے آتے ہیں۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ جو ایڈکٹڈ ہیں ان کو نہیں ملتی چیز تو حد ہو گئی۔ مجھے آج یاد آ رہی، رمضان کے موقع پر ہی ایک اور طریقہ تھا، چھپکلی کو مارتے تھے اور چھپکلی کو مار کے اس کی دم کو، ویسی گر جاتی ہے، اس کی دم کو جلاتے ہیں، جلا کر کے پھر پتوں میں اس کو پیس کر کے اور اس کے ساتھ اس کی بیڑی پیتے ہیں۔ کہتے ہیں بہت زبردست نشہ ہوتا ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین، کہیں آپ کو ایسا نہ لگے میں نے کوئی فارمولا آپ کے سامنے چھوڑا ہے۔ کوئی بھی اس طرح کی عادت والا ہے تو توبہ کرے۔ ہاں، یہ کوئی لطیفہ نہیں ہے، مذاق مستی نہیں ہے۔ میں نے جو زندگی میں وہاں ان کے طور طریقے دیکھے، ہر راستے کو اختیار کیا، لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ تو نئی چیز ہے، اس کا اسلام میں کہیں ذکر نہیں۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ہر نشہ لانے والی چیز حرام، وہ چاہے کسی بھی ذریعے سے ہو۔ کچھ اگر کیمیکل سونگھنے سے کسی کو نشہ آتا ہے تو وہ بھی حرام کی مقدار ہے، کوئی چیز سونگھنے سے ہی آتا ہے۔ حتیٰ کہ فقہ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ بھوکے تھے آپ بہت دیر تک بھوکے تھے، دن بھر، اور رات کو خوب پیٹ بھر کر چاول کھا لیا، اور چاول سے نشہ آتا ہے، پکے ہوئے چاول سے اگر پیٹ بھر کر کے کھا لیا اور غنودگی آ رہی ہے آپ کو، دماغ پر چڑھا ہوا ہے، تو وہ کھانا آپ کا حرام ہو گیا، کیونکہ وہ نشہ لایا ہے۔ حالانکہ حلال چیز کھائی ہے آپ نے، لیکن اتنی مقدار میں کھایا اس حلال کو کہ وہ نشہ ہو گیا۔ بات یہ کر رہا تھا کہ اسلام نے کسی شوشے میں چھوڑا نہیں، کسی شوشے میں نہیں۔ وہ کس حد تک آپ سوچ سکتے ہو وہاں اسلام نے اپنے دروازے بند کر کے دکھا دیے ہیں، کسی بھی راستے سے۔ یہ چاہے برائیوں کے راستے ہوں، لوگ آج سوچتے ہیں کہ جتنے قانون بنے ہر سال پارلیمنٹ میں بیٹھ کر امینڈمنٹ کرنا پڑتا ہے، پچھلا والا قانون اب ناکافی ہو گیا ہے، تھوڑا سا اس میں امینڈمنٹ لایا جائے، سزا بڑھا دی جائے۔ اسلام میں امینڈمنٹ کرنے کا اب کوئی چانس نہیں، کوئی دوسرا نبی آنے والا نہیں۔ جو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا زنا کی جو سزا مقرر کر دی گئی وہ قیامت تک کی ہوگی، اس میں امینڈمنٹ نہیں ہے چوری کے لیے۔ لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے، اس کے قانون اتنے بنائے گئے، زنا پر سزا دینے کے لیے، چوری پر ہاتھ کاٹنے کے لیے لوگ واویلا مچاتے ہیں۔ اسلام میں یہ سختیاں ہیں۔ اسلام نے سب سے بہترین اس پوری کائنات میں برائیوں سے روکنے کا حل پیش کیا ہے۔ اور آپ کو میں بتاؤں، یہ جو میں باتیں بتا رہا ہوں، پوری دنیا اسی کی دشمن ہے۔ اگر آپ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی تبلیغ کرتے رہو، کبھی آپ کو نہیں کہا جائے گا۔ ایک بار بھی کسی خطیب نے یا کسی مفکر نے، کسی دانشور اسلامی اعلان کر دیا کہ اے لوگوں شریعہ لا کو قائم کرو، نظام مصطفیٰ کو قائم کرو، دیکھنا پورے کے پورے کتوں کی طرح اس کے اوپر حملہ آور ہو جائیں گے۔ نظام مصطفیٰ کی دشمن ہے پوری دنیا، اس لیے کہ ان کو پتا ہے۔ دیکھیں، حالانکہ کوئی جرم کی بات نہیں، آپ ڈیموکریسی پیش کرو، لینن کے خیالات ہیں، مارکسزم ہے، سوشلزم ہے، کمیونزم ہے، دنیا کے یہ نظام ہے حکومت چلانے کے لیے۔ اس میں اگر کبھی کسی مسلمان نے کہا دنیا بھر میں حکومت چلانے کے نظام کہیں ڈیموکریسی ہے، کہیں کمیونسٹ ہیں، اسی طرح سے خلافت بھی تو ایک نظام ہے، لیکن اس بات کو کوئی ہضم نہیں کرتا، سختی سے اس کو روکا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پوری دنیا اسی نظام اسلام کی دشمن ہے، وہ عبادات کی نہیں، وہ تمہارے عبادات کی نہیں، نظام کی جب بات کی جائے گی تو دشمنی ہوگی۔ دو جملے کبھی تمہاری زبان پر دنیا دیکھنا نہیں چاہتی، ایک خلافت اور ایک جہاد، یہ دو لفظ زبان پر لانا نہیں، دنیا اس کی دشمن ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دین ہمیں دیا ہے جس پر جتنا فخر کرو وہ کم ہے، جتنا فخر کرو وہ کم ہے، جس کے پاس ہر چیز کا حل موجود ہو۔ دنیا پیاسی ہے آج اپنے دلوں کا اطمینان دیکھنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں کھول کر کے بیان کیا ہے تمہارے دل کا قرار کہاں ہے، تمہارے آنکھوں کی حیا کہاں ہے، تمہارے جسموں کا سکون کہاں ہے۔ ہر شے کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اس دین میں بتایا ہے۔ عورتوں کے پاس جانے کے حقوق کس طرح کے ہیں، اولاد کی تربیت کیسی ہے،
تمہارے رشتوں میں کیسے محبتیں. مجھے تو حیرت ہوتی ہے، امریکہ والے کچھ ہمارے پاس بات کرتے ہیں، کہتے ہیں وہاں پر ایک دن منایا جاتا ہے، وہ گرینڈ فادر گرینڈ مادر جو ان کے ہوتے ہیں، دادا یا دادی، بچے اگر ان کو دیکھنے کے لیے آ جائیں تو وہ ان کی عید کا دن ہوتا ہے. یعنی پورا گھر سجا دیتے ہیں کہ پوتا آیا یا پوتی آئے. میں نے پوچھا یہ کیا دن ہے؟ یہ گرینڈ فادر ڈے، گرینڈ مدر ڈے، یہ کتنے ڈے کیا ہیں؟ کہا کہ ہوتا یہ ہے کہ وہ زندگی بھر کبھی اپنی اولاد کو دیکھ ہی نہیں پاتے، یہ نظام ہی نہیں ہے. جیسی ہی بچہ تھوڑا سا بڑا ہو گیا تو ماں باپ سے بھی وہ دور ہے. یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ابھی ہماری روایات باقی ہیں اور ہم جوائنٹ رہتے ہیں، بھائیوں کو دیکھتے ہیں، ماں باپ کو دیکھتے ہیں، دادا دادی نانا نانی. یہ تو تصور ہی ختم ہو گیا اور دنیا نے ہر نظام پر حملہ کیا ہے. شادی کا تصور ختم ہو جائے، اسی لیے وہاں پر یہ رواج قرار دے دیا گیا کہ لیونگ، یہ جو ہے لیو ان لیونگ کیا ہے، یہ ریلیشن، یہ تمام چیزیں یہ صرف اور صرف شیطانی تمام ان ہتھ کنڈوں کو پروموٹ کرنے کی ایک سازش. کتنے ایسے بچے ہیں جن کو ان کے باپ ہی نہیں معلوم، بہت ہیں. اور کیوں اس کو ختم کیا جا رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت طاہرہ کو ختم کرنے کے لیے ایل جی بی ٹی کمیونٹی کو بہت زیادہ پروموٹ کرنا. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ نظام ختم ہو جائے. میں نے آج سے تقریباً 8 سال پہلے ہی آپ کے سامنے بات ذکر کیا تھا. دنیا میں اب وہ چیزیں بھی آ گئی کہ لوگوں نے سلیکون کی لڑکیاں بنائی کہ اصل عورت کے ساتھ شادی کرنے کا تصور ہی ختم ہو جائے. اور اگر زنا سے تم ڈرتے ہو تو ایک ڈپلیکیٹ اس طرح کے روبوٹ کے ساتھ یا پھر سلیکون کی گڑیا کے ساتھ تم اپنی زندگی گزار لو، اپنی حیات کو، اپنی لائف کو ختم کر دو. پوری دنیا اس پر آج محنت بھی کرتی ہے. نظام اسلام تنہا وہ نظام ہے جو ان تمام بے حیائیوں سے نکال کر انسان بناتا ہے، اور وہ دنیا ہے جو انسان کو جانور بنانا چاہتی ہے. تمہارے کپڑے اتار دو، جیسے جنگل میں جانور رہتے ہیں ویسے تم بھی رہو. ننگا رہنا یہ جانوروں کی فطرت ہے، انسان کی فطرت نہیں. انسان با حیا ہے. جانوروں کی فطرت ہے، ان کے یہاں ماں بہنوں کا کوئی رشتہ نہیں ہوتا. بڑے ہونے کے بعد ماں کے ساتھ بھی وہ ملاقات کر لے، بہن کے ساتھ بھی کر لے، اس کے وہاں رشتوں کا وہ نہیں ہوتا. اور دنیا یہ چاہتی ہے کہ ریلیشن سیکس جو ہے اس کو عام کیا جائے. یعنی اب تو دنیا یہ بھی مانگ کر رہی ہے کہ بہنوں سے نکاح کو پرمیشن دے دی جائے، اجازت دے دی جائے، یہ بھائی اور بہن نکاح کر سکیں، باپ اپنی بیٹی سے شادی کر سکے. اس کے بارے میں کورٹ میں جایا جا رہا ہے. یہ سب جانوروں کا نظام ہے جو دنیا چاہتی ہے کہ تم جانور بنو. اور اسی لیے میرے عزیزو، یہ سب چیزیں کر کے کس کو راضی کرتے ہیں؟ قرآن بار بار کہتا ہے کہ شیطان کو وہ راضی کرنا چاہتے ہیں. اور یہ جو ایپسٹین فائل ہے، اس میں بڑے بڑے لوگ جا کر کے کیا کرتے ہیں؟ پخانے کھاتے ہیں. اور یہ آج نئی بات نہیں ہمارے لیے، میں بہت پہلے اس چیز کو بیان کر چکا تھا کہ ان کے بڑے بڑے سیلیبریٹی ایک جگہ پر جمع ہوتے ہیں، انسانوں کا گوشت بھی کھا لیتے ہیں، ان کا پیشاب پخانہ بھی کھاتے ہیں، بلی چڑھاتے ہیں، خون بہاتے ہیں، اور ہر طرح کی بے حیائی اور گندگی جتنا ہو سکے وہ سب کرتے. وجہ یہ کہ شیطان وہاں حاضر ہو اور دنیا کی کچھ چیزیں انہیں دے دے. اس شیطان کو راضی کرنے کے لیے مذہب کے خلاف جنگ ہوتی ہے ان کی. کوئی بھی مذہب ہو، مذہب کو فالو نہیں کرنا ہے اور جو اخلاقیات ہے اس کے خلاف کرنا ہے. بڑے بڑے لوگ یہ سب چیزیں کر کے پاور حاصل کرنا چاہتے ہیں. یہ جادو کے ذریعے سے سفلی طریقے بھی جو اپنائے جاتے ہیں وہ یہی ہیں. ان تمام طریقوں کو اس لیے پروموٹ کیا جا رہا ہے کہ اسلامی نظام کو ختم کیا جائے. تقریباً پوری دنیا میں عیسائیت کو، یہودیت کو اور دوسرے مذہبوں کو انہوں نے توڑ دیا. اگر زندگی کی رمق دمک کے ساتھ کوئی دین اس زمین پر باقی ہے تو صرف اسلام باقی ہے. باقی سنڈے ٹو سنڈے باقی ہیں. اسلام ہے جو ہر گھر میں دکھتا ہے، ہر گلی میں نظر آتا ہے، ہر مسجد سے گونجتا ہے. یہ اسلام کی رمق دمک آج تک جو باقی ہے وہ کئی لوگوں کی آنکھوں میں ٹیس پہنچاتی ہے.
کہ 1400 سال کے بعد بھی اس طرح کی اس کی رونقیں باقی کیسی ہیں؟ یہودی ہر طرح سے انہیں توڑنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن پھر عرفات کے میدان میں جا کر دیکھے تو ہکے بکے رہ جائیں۔ یہ کیا اسلام ہے جو ان کو 2 کپڑوں میں لا کر لبیک پکارنے لگاتا ہے؟ سارے رنگ و نسل کو مٹا کر کے بادشاہ امیر غریب سب کے فرق کو مٹا کر اللہ کی حضور جھکا دیتا ہے۔ یہ کہاں سے دین کے اندر یہ تقویت ہے؟ دنیا کے پاس یہ پاور نہیں ہے، وہ پرچار کر 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 کے بھی لوگوں کو نہیں جمع کر سکتے، اور ہم بغیر اعلان کے جمعہ میں مسجدیں بھری نظر آتی۔ جمعہ کا کبھی اعلان ہوتا ہے کہ جمعہ ہے آ جاؤ، جمعہ ہے آ جاؤ، پوسٹر نکلتا ہے جمعہ کا؟ نہیں، لیکن جاؤ جس مسجد میں صفیں آپ کو بھری نظر آئیں گی۔ یہ اسلام ہے جو آج بھی رمق دمک کے ساتھ باقی ہے۔ اس روئے زمین پر اتنا ایکٹیو مذہب کوئی نہیں ہے، باقی اوکیشنلی ہیں، جب ضرورت پیش آئے گی تو دین ہے، جب چیزیں ان کو لگے کہ ابھی فالو کرنا چاہیے، چھٹی کے دن ہے چلو مذہب میں آ جاؤ۔ اسلام میں چھٹی کے دن فالو کرنے کے نہیں ہوتے۔ یہاں جو مسلمان بچہ پیدا ہوا وہ پیدا ہونے سے لے کر کے قبر میں جانے تک اسلامی طریقے پر ہی چل رہا ہے۔ ہاں، ہمارے گود میں بچہ آیا ہے تو اذان پڑھ کر کے آتا ہے، اذان سن کر کے آتا ہے، اور قبر میں جاتا ہے تو نماز پڑھ کے جاتا ہے۔ دین کے اوپر ہی اس کو پورا گزارا جاتا ہے، حتیٰ کہ صرف پیدا ہونے اور مرنے تک ہی نہیں، گھر میں خوشیاں آئیں تو دین کو بھول نہ جاؤ۔ تمہیں ادھر ادھر گھمایا پھرایا نہیں جاتا، جوڑے کو بھی اگر رکھا جاتا ہے تو اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق۔ نکاح کا بھی ہمارا جو مقدس ایک طریقہ ہے وہ دنیا میں نہیں ہے، اسلامی کانسیپٹ سے ہٹا کر کے آپ کو لائف نہیں گزاری جاتی، اور یہی دنیا کو چبھتا ہے کہ یہ کسی بھی جگہ پر یہ چھوڑتا نہیں ہے۔ اس کے گھر میں کبھی ایسا کچھ ہوں گے جو ریئر ہوں گے، جو منافق وقت ٹائپ کے جو مسلمان نظر آتے ہیں، ان کی بات میں نہیں کرتا، لیکن جو دین کو ویلیوبل سمجھتے ہیں، اپنے دین کو اہمیت دیتے ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ وہ ایک لمحے کے لیے بھی دین سے ہٹتے نہیں ہیں۔ اگرچہ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، اگرچہ زکوٰۃ میں کمزور ہیں، اگرچہ حج میں کمزور ہیں، روزوں میں کمزور ہیں، لیکن دین اسلام ان کے چہروں سے یا ان کے گھروں سے ختم نہیں کیا جا سکتا، ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اسی وجہ سے دیکھیں اب تو یہ بڑھتا ہی جاتا ہے، اب تو یہ کوئی بھی میلاد آ جائے، رمضان آ جائے، گھروں کو دیکھ کر سمجھ میں آتا ہے ہری جھنڈی کہاں دکھ رہی ہے۔ تو یہ جو پوری دنیا میں رمق دمک کے ساتھ جو دین باقی ہے، یہ دنیا کو تکلیف پہنچاتا ہے، اور میرے رب کا فرمان ہے کہ یہ دین اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے، اور صبح قیامت تک یہ چمکتا دمکتا ہی رہے گا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اب یہاں پر میں بات ختم کرتا ہوں، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اللہ فرماتا ہے دین اسلام چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرو گے، قیامت کے دن ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور آخرت میں تم بڑے خسارے میں ہوں گے۔ اور یہ بات یاد رکھو، تم دین کو اسی طرح سے فالو کرو کہ اس سے بڑھ کر میری کوئی خواہش نہیں، اس سے بڑھ کر میری کوئی خواہش نہیں۔ ایک بات میں نے اس سے قبل بھی بتایا تھا، ایک فرانس کی لڑکی کے متعلق، وہ ایمان لائی تھی، عیسائی لڑکی، اس کا انتقال ہوا۔ وہ جس عالم دین کے پاس ایمان لائی تھی، ان سے اس نے کہا تھا کہ میرے گھر والے بہت مارتے توڑتے ہیں میرے اسلام لانے پر، بہت ایذائیں دیتے ہیں، لیکن مر جانے کے بعد آپ ایک کام کریں، میری قبر سے اٹھا کر کے مجھے ایمان والوں کے بیچ میں دفن کر دیں۔ اس کی خواہش تھی، جوان لڑکی انتقال کر گئی، سنیے بڑی بات ہے۔ اور اس کے بعد انتقال ہوا، دفن بھی ہو گئی۔ وہ عالم دین کہتے ہیں کہ میں اچانک اس کی قبرستان گیا، یہ عیسائی قبرستان تھا، تو اس کی قبر تازی قبر تھی، اور جا کر کے میں نے سوچا کہ اس بچی کی وصیت تھی، ان کے ہاتھ پر ایمان لائی، ان سے قرآن پڑھی، اس کو ٹرانسفر کر دوں، لے کر کے آ جاؤں ایمان والوں کے قبرستان میں۔ کھول کر کے دیکھا تو وہ لڑکی نہیں وہاں پر تو ایک داڑھی والے کوئی عالم دین سوئے ہیں، اور شکل صورت سب مسلمانوں کی دکھتی ہے۔ تو یہ گھبرا کر کے جلدی سے بند کر کے آئے، بہت اچھی طرح سے چیک کیا، وہی قبر ہے، ساری چیزیں وہی۔ خیر بات آئی گئی، وہ حج پر تھے اسی سال۔ سنیے، حج کے زمانے میں مکۃ المکرمہ جنت المعلی قبرستان ہے،
اس جنت المعلا قبرستان میں ایک حادثہ ہوا، مکہ والوں میں مشہور ہو گئی بات۔ ہوا یہ کہ وہاں پر ایک بڑا خاندان تھا مکہ والے، ان کے اجازت سے ایک دوسری میت کو ان کے گھر والوں کی قبر میں دفن کرنا تھا۔ گھر والوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، وہاں تو قبریں کھود دی جاتی ہیں، تو جس قبر کو کھودی گئی وہ ایک عالم دین کی تھی، وہ جو مکہ کے رہنے والے تھے، تو لوگوں کو سب پتا تھا کہ ابھی ان کا انتقال ہوا اور اس قبر میں ان کو دفن کیا گیا، لیکن اس کو کھود کر دوسرے کو وہاں پر دفنا رہے تھے۔ تو دیکھا گیا کہ وہاں پر ایک خوبصورت لڑکی سوئی ہوئی ہے، تو لوگوں کو حیرت ہوئی کہ یہاں اور یہ جسم تازہ بھی ہے۔ یہ بات پھیل گئی کہ پھر وہ کہاں ہے، اس کی قبر کہاں ہے جس کو ہم نے دفن کیا اس قبر میں؟ تو وہ جو فرانس کے رہنے والے عالم تھے، ان کے کانوں میں یہ بات آئی کہ ایسا کچھ مکہ کے قبرستان میں دیکھا گیا۔ وہ قریب آئے دیکھنے کے لیے، لاش دیکھا تو فوراً پہچان گئے یہ وہ لڑکی ہے جو میرے ہاتھ میں اسلام قبول کی ہے، اور اس کو وہاں دفن کیا گیا تھا عیسائی قبرستان میں، لیکن یہ یہاں کس طرح سے ہے مجھے اندازہ نہیں۔ پھر انہوں نے کہا حادثہ تو ہمارے ہاں بھی ہوا ہے، میں نے ایک داڑھی والے شخص کو ہمارے علاقے کے عیسائی قبرستان میں دیکھا، تو شکل و حلیہ پوچھا گیا تو ہو بہو وہی شکل و حلیہ انہوں نے بتایا جو مکہ کے عالم کی قبر میں تھا۔ تو یہ ٹرانسفر ادھر کا ادھر، ادھر کا ادھر کیسے؟ ایک بڑا مسئلہ تھا یہ، سنیے اس کو، یہ ہر ایک کے لیے میں نصیحت کر رہا ہوں۔ اس خاتون سے جا کر پوچھنے کے لیے بڑے علماء گھر گئے، اس عالم دین کی بیوی سے جا کر کے پوچھا کہ تمہارے شوہر کا جو انتقال ہوا کیا تمہارا خیال ہے؟ کہا بہت اچھے پرہیزگار تھے، علم بھی اچھا، عبادت بھی اچھی، سب چیزیں اچھی۔ کہا تو پھر کیسے ایسا ہو سکتا ہے؟ آپس میں ایک دوسرے سے لوگ بات کر رہے تھے، بیوی نے پوچھا ہوا کیا ہے یہ تو بتاؤ۔ لوگ بتا نہیں رہے تھے۔ بعد میں لوگوں نے بتایا اس کی بیوی سے کہ دراصل ایک حادثہ ہوا ہے، جس قبر میں تمہارے شوہر کو دفن کیا گیا تھا وہاں فرانس کی ایک عیسائی لڑکی سو رہی ہے جو اسلام لائی تھی، اور تمہارے شوہر کو فرانس کے عالم نے بتایا کہ ان کو وہاں دیکھا گیا ہے ان کے قبرستان میں، عیسائیوں کے۔ تو اتنا سنتے عیسائیوں کے قبرستان میں، بیوی چیخ مارتی ہے اور روتے ہوئے کہتی ہے میں کہتی تھی میرے شوہر سے بار بار، میں کہتی تھی بار بار۔ تو علماء نے پوچھا کیا کہتی تھی؟ کہا کہ وہ سب کچھ اچھا تھا، لیکن ایک بار مذاق میں یوں کہتا تھا کہ عیسائیوں کا مذہب کتنا اچھا ہے کہ جنابت میں ان کے ہاں غسل نہیں کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے ہاں جنابت احتلام ہو جائے، ناپاکی ہو جائے تو غسل کرنا واجب ہے، عیسائیوں کے ہاں واجب نہیں ہے۔ تو یہ مذاق میں میرا شوہر کہتا تھا عیسائیوں کا مذہب کتنا اچھا ہے کہ وہاں غسل کرنا واجب نہیں ہے۔ میں بولتی تھی کہ اس طرح کی باتیں نہ کرو۔ وہ زندگی میں اس کی تعریف کرتا رہا، علماء ہکے بھکے رہ گئے، اور یہ ایسی عبرت کی چیز ہے، علماء نے اس کو لکھا، زندگی میں جو اسلام کو چھوڑ کر دوسرے راستے کو اختیار کیا، اللہ نے دنیا ہی میں قبر میں اس کو بدل دیا۔ یاد رکھو میرے عزیزو، اللہ نے وہ نعمت تمہیں دی ہے، اس کو ٹھکرانا نہیں کبھی، اس کو ہلکا بھی مت سمجھنا، اور یہ سمجھنا میرے نبی کی شریعت سے بڑھ کر دنیا میں کچھ ہے ہی نہیں، اس کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں۔ بے ان کے واسطے خدا کچھ عطا کرے، ہاشا غلط یہ ہوس بے بسر کی ہے، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔